بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شادی کی مناسب عمر۔ ہمارے ہاں لڑکی کی شادی کی کم از کم عمر 18 برس ہے، لیکن اس کی شادی کی مناسب عمر کیا ہے، اس کا فیصلہ خود لڑکی یا اس کے والدین کو کرنا چاہیے۔ کم عمر کی شادی اتنی ہی پریشان کن ہو سکتی ہے جتنی کہ زائد عمر میں شادی۔ دراصل کسی بھی لڑکی کی شادی کی عمر اس کے اندر نمو پانے والے ہارمونز سے پتہ چلتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لڑکی 12 برس کی عمر سے ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 16 سے 18 برس کی عمر میں اس کا جسمانی نظام اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کر سکے۔ وہ والدین جن کے گھر میں بیٹیاں رشتے کے انتظار میں ہیں، ان والدین کو چاہیے کہ اپنے سماجی اور مذہبی فریضے کی انجام دہی کے لیے ان کی شادیاں 18 سے 28 برس کے دوران ضرور کر دیں، تاکہ آپ کی بیٹیاں کسی سماجی یا اخلاقی مسئلے سے دوچار نہ ہوں۔ زائد عمر یعنی 35 برس کے بعد شادی ہونے سے عورت ماں بننے کے مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اس بات پر یقین کر کے اگر فیصلے کر لیے جائیں اور شادی کے بندھن کو ذمہ داری اور شعور سے قبول کر لیا جائے تو معاشرے میں بہت سے مسائل سے نجات مل سکتی ہے۔ گر کی باتیں۔ لڑکی کی شادی ایک بہت بڑا امتحان ہے جس میں غم اور خوشی دونوں عنصر موجود ہیں۔ والدین، بہن بھائی اور دوست احباب روتے ہوئے اس کی رخصتی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ زندگی بھر کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ لاڈلی بہو۔ کیا آپ لاڈلی بہو بننا چاہتی ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ سسرال میں ہر کوئی آپ سے محبت کرے، روز آپ کا حال پوچھا جائے؟ اگر کبھی آپ سسرال والوں کے ساتھ کسی تقریب میں نہ جا سکیں تو ہر کوئی آپ کی کمی محسوس کرے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو ہر ایک پریشان ہو جائے، آپ سب کی توجہ پائیں۔ ایسا ہونا مشکل یا ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت آپ کو یہ مقام دلا سکتی ہے۔ بس آپ اپنے جذبات اور زبان پر قابو پانا سیکھ لیں اور درج ذیل باتوں پر عمل کریں تو اچھی دلہن اور پیاری بھابھی کا خطاب تو کہیں نہیں گیا۔ سسرال میں عزت۔ ایک لڑکی جب شادی کر کے ایک گھر سے دوسرے گھر آتی ہے تو چاہے وہ غیروں میں آئے یا اپنے لوگوں میں، اسے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی اگر میکے میں خوب شوخ طبیعت کی مالک ہے تو سسرال میں یہی شوخی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ شادی کے بعد پہلے جائزہ لیا جائے کہ سسرال والے کیسے ہیں، اس گھر کا ماحول کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، کتنے افراد ہیں، کون کس مزاج کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ لیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ اگر شوہر اور سسرال والے خوش مزاج اور خوب ہنسنے بولنے والے لوگ ہیں تو آپ ان کے ساتھ بخوشی گزارا کر سکتی ہیں۔ اگرچہ سسرال والے خوش مزاج تو ہیں مگر ساتھ ہی وہ سب ایک حد میں رہ کر پسند کرتے ہیں تو آپ بھی اپنا مزاج تھوڑا بدلیں۔ کم از کم آپ کو ہنسنے بولنے کی آزادی تو ہے۔ سسرال والوں کے ساتھ انہی کی طرح رہیں اور اگر سسرال والے بہت ہی کم گو ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ اپنی شوخی ظاہر کرنی چاہیے۔ آپ کے شوہر صاحب اگر ذرا غصے والے ہیں تو آپ نہ تو ان کے غصے کے وقت شوخیاں کریں اور نہ ہی خود اپنا غصہ ظاہر کریں، بس خاموش رہیں۔ بعد میں جب شوہر کا موڈ خوشگوار ہو جائے تو آپ نہایت نرمی اور پیار سے غصے کی وجہ معلوم کریں اور سمجھائیں کہ آپ نے بلا وجہ غصہ کیا، بات کچھ اور تھی اور آپ نے اسے کسی اور طرح سے سمجھا۔ بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ توجہ اپنے شوہر پر دے، اس کا کہنا مانے، فرمانبردار رہے۔ شوہر جب اول روز سے ہی بیوی کو فرمانبردار پائے گا تو خود بھی اس سے وفادار رہے گا۔ شوہر کے گھر والے۔ آپ کو نہ صرف شوہر
بلکہ اس کے تمام گھر والوں سے بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ شادی کے بعد بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کے گھر آزادی رہتی ہے، اپنے فیصلوں میں خود مختاری حاصل ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کھانا پینا اور سونا جاگنا ہوتا ہے، جبکہ شادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ ایک نئے ماحول میں آتی ہیں تو خود کو اس ماحول کا عادی بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد ہر بات میں سسرال کے لیے یہاں کا لفظ استعمال کرتی ہیں، مثلاً ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا، یا ہماری امی کے گھر تو سالن دوسرے طریقے سے بنتا ہے، میں یہاں ہی یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے غیرت برت رہی ہیں۔ سمجھدار بہو۔ سمجھدار بہو اپنے سسرال میں ہر اس تقریب میں شرکت کریں جس میں سسرال والے آپ کی شمولیت چاہتے ہیں۔ ہر شخص سے خلوص سے ملیں، سب کے نام اور رشتے یاد رکھنے کی کوشش کریں، سب سے گھل مل جائیں۔ اگر کوئی آپ کی ساس یا نند سے ملنے آتا ہے تو آپ ان کو برابر کی عزت دیں۔ ساس کی رشتہ دار خواتین سے احترام سے ملیں، نندوں کی سہیلیوں سے اپنی سہیلیوں کی طرح ملیں۔ آپ سلام دعا اچھے طریقے سے کر کے ان کی خاطر تواضع کا بندوبست کریں، اس سے آنے والے پر بہت اچھا اثر ہوگا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ سسرالی تحفہ۔ اگر آپ کو سسرال کی طرف سے کوئی تحفہ ملتا ہے تو خوشی خوشی قبول کریں، آپ کو پسند نہ بھی آئے تو بھی دینے والے کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کو کوئی جوڑا ملا ہے تو اسے استعمال کریں، کوئی سجاوٹ کی چیز ہے تو اپنے کمرے میں سجائیں۔ اگر کوئی شے آپ کو واقعی پسند آ جائے تو دل سے تعریف کریں۔ کچھ لڑکیاں ہر معاملے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، اس طرح ان کو صرف برا کہنے والا ہی سمجھ لیا جاتا ہے، اور اگر واقعی کسی معاملے میں ناپسندیدگی کا اظہار کریں تو کوئی انہیں اہمیت نہیں دیتا کہ یہ تو ہر وقت یہی بولتی رہتی ہے۔ پھر لڑکی کو برا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایک اچھی لڑکی۔ اپنے آپ کو سسرال کے ماحول میں ڈھال لینا ہی ایک اچھی لڑکی کا کام ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہو اپنے میکے کی تقریبات میں تو دل کھول کر خرچ کرنا پسند کرتی ہیں، جبکہ سسرال کی تقریبات میں واجبی دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر کی نظر میں ان کا مقام بلند نہیں ہو پاتا۔ دونوں طرف کے رشتوں میں توازن کرنا سیکھیں۔ قسمت سے اچھی سسرال مل گئی ہے تو اس کی قدر کریں۔ اگر خدا نخواستہ سسرال والے اچھے نہیں ہیں تو صبر سے کام لیں، ہر آئے گئے سے ان کی برائی مت کریں۔ سننے والے مزے سے سن کر بات آگے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ سمجھدار لوگ تو کبھی بھی ایسی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، پھر وہ ایسی لڑکیوں کی صحبت سے اپنی بیٹیوں کو دور ہی رکھتے ہیں۔ ہوم سویٹ ہوم۔ عورت اور مرد دونوں کا ہی یہ فرض ہے کہ مل جل کر نئی زندگی کی ابتدا کریں۔ بیوی شوہر اور سسرال کے دوسرے لوگوں کو یہ موقع ہی نہ دے کہ اس پر کوئی بات آئے، کیونکہ سمجھانے والے کم اور تماشا دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں۔ عزت ہر ایک کی ہوتی ہے اور دونوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں میں سے جو غلطی پر ہو اپنی غلطی کو ماننے کی ہمت بھی اپنے اندر رکھے۔ یہاں سسرال والوں سے بھی درخواست ہے کہ ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، اسے اکیلا نہ کریں، اسے اپنے ماحول میں رچنے بسنے کا موقع دیں۔ غلطی کرے تو بیٹی سمجھ کر اس کی مدد کریں۔ یاد رہے، ایک چپ 100 کو ہراتی ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا ہی پڑتا ہے۔ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کا پیار پانے کے لیے آپ کو اپنے جذبات و احساسات کو تھوڑا تھپکنا ہوگا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دن آپ کامیاب ہوں گی اور ہوم سویٹ ہوم کی اصل خوشیاں لانے کی حقدار آپ خود ہی کہلائیں گی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔